الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 8 تا سطر نمبر 14 تک انشاءاللہ مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ کل اس سبق سے متعلق ہم نے کچھ ضروری باتیں سیکھی تھیں، آج مزید اس کی دہرائی کرتے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل اس کو تشدید کہتے ہیں، اور یہ علامت جس حرف پر ہو اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ بہت آسان اور بنیادی قاعدہ ہے۔ اسی طرح سابقہ اسباق میں بھی جو ہم نے پڑھے قواعد، وہ بھی بنیادی اور بہت ہی آسان قاعدے ہیں، اتنے مشکل نہیں، بس کامل توجہ کی اس میں ضرورت ہے اور مزید پختگی کے لیے اس کی مشق کی ضرورت ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اگرچہ سکون کی صورتیں بھی 2 ہیں، قسمیں بھی 2 ہیں۔ ایک سکون اصلی ہوتا ہے، ایک سکون عارضی ہوتا ہے۔ ایک سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں کہ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، چاہے اس پر وقف کیا جائے اس ساکن حرف پر، چاہے اس کو ملا کر پڑھا جائے، تو وہ اس کا سکون قائم رہے، باقی رہے، بدلے نہ۔ جیسے انعمت علیہم، اب میم کے اوپر جو ہے یہ سکون اصلی ہے، اب انعمت علیہم وقف کر دیں تب بھی یہ ساکن ہے، اور انعمت علیہم غیر المغضوب اس طرح آگے بھی پڑھیں ملا کر وصل کریں تب بھی یہ سکون قائم اور باقی رہے گا۔ یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی کہ پہلے سے سکون نہ ہو، سکون کی کوئی علامت نہ ہو، ساکن کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے رب العالمین، اب رب العالمین اس پر زبر ہے، یہاں ساکن نہیں ہے نون، لیکن اس کو ہم نے حالت وقف میں ساکن کیا۔ اب جب ملا کر پڑھیں گے تو اب یہ سکون ختم ہو گیا۔ وہ سکون جو وقف اور وصل میں باقی رہے وہ سکون اصلی کہلاتا ہے، اور وہ سکون جو حالت وقف میں تو سکون پڑھا جائے اور وصل میں سکون نہ رہے تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے۔ یہ سکون کی 2 صورتیں اور 2 یہ قسمیں ہیں، لیکن سکون کی 2 شکلیں بھی ہیں، قسمیں اور ہوتی ہیں، شکلیں اور ہوتی ہیں۔ 2 جو اس کی شکلیں ہیں وہ ہم نے کل بھی اس کو واضح کیا تھا کہ ایک جزم جو دال نما، چھوٹی سی دال نما شکل ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور 3 دندانوں والی شکل جسے تشدید کہتے ہیں، یہ تشدید بھی سکون کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔
تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ سکون، جزم بھی سکون کی اس میں آتا ہے اور تشدید بھی اسے بھی سکون ہی کہتے ہیں۔ لہذا جو جزم کی حالت میں ہے اسے بھی جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم سبق نمبر 13 میں جو تشدید کی ہم مشق کر رہے ہیں، اس میں بالخصوص چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کا خیال قرآن پاک میں جب بھی آپ تلاوت کریں گے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جب بھی ہم تلاوت کریں تو ان باتوں کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ ایک تو مشدد حرف، یعنی جس حرف پر تشدید ہو، 3 دندانوں والی شکل یا علامت ہو، اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوہرا پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک تو وہ اپنے ما قبل حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ اپنی اصلی حالت، اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ اس سبق نمبر 13 کی سطر نمبر کی ابتدائی تا پر ہے، اتا اتا۔ پہلے یہ اپنے ما قبل حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا ات، اب پڑھا گیا تا، اب یہ اس کی اپنی اصلی حرکت ہے۔ پہلے یہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے پڑھا گیا، اور اس کے بعد یہ اس کی اصلی حرکت پڑھی گئی اتا، تو یہ دوہرا پڑھا گیا، یعنی 2 حرف کی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں۔ اتا، اگر اتا کہیں گے تو یہ پھر جو ہے صحیح تشدید ادا نہیں ہوگی۔ جیسے الذین کو بعض لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں الذین والسماوات، تو والسماوات والسماء، والسماء والسا، ٹھیک ہے، والسا، اللہ اللہ اللہ، تو اس کو اللہ یوں نہیں بلکہ اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے سکون، جو شکل تشدید والی اس کو مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 2 حرف کی اس میں دیر لگے گی۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی سبق نمبر 13 میں ہدایت میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب مشدد یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر کوئی حروف قلقلہ میں سے کوئی مشدد حرف ایسا کلمے کے آخر میں آ گیا جس پر وقف کیا جا رہا ہے تو اس میں قلقلہ بھی خوب ظاہر ہوگا، جیسے بالحق تب، تو یہ خوب قلقلہ ظاہر ہوا۔ ورنہ اگر جزم کی علامت ہوتی، یعنی جزم کی شکل ہوتی اس کے اوپر، تو پھر یہ اس طرح پڑھا جاتا بالکل آسانی کے ساتھ کہ اب تشدید آ گئی، تو جیسے اب تشدید آ گئی تو بالحق، اب یہ قلقلہ واضح ہوا۔ تو ان تمام قواعد اور اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کو خوب ذہن میں رکھیے اور اس کی مشق کیجیے تاکہ مزید اس میں پختگی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں سین کی آواز کو سیٹی کی آواز میں واضح کریں گے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی۔ بس، اب اس میں سکون ہے تو اس میں کامل سکون ادا کریں گے، اور اسی طرح آگے را جو مشدد ہے اس کو بھی دوہرا پڑھیں گے، اور حا کو واضح پڑھیں گے۔ 2 حا ہیں، رحمن الرحیم، حا کو وسط حلق سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ عین زبر عین زبر اب یہ وسط حلق سے ادا کریں گے، لیکن جمعوں کے ساتھ، اور 2 حرف کی دیر لگے گی۔ یہ سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 8 ہے۔ حمزہ عین زبر
عین زبر ع، تو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے حمزہ اس کو سختی سے پڑھیں گے، پھر آگے عین ادا کریں گے وسط حلق سے، جیسے سورہ ماعون میں ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع اب اس کو دوہرا پڑھیں گے، یہاں عین مشدد ہے، تو اسی طرح عین یا دیگر جو بھی حروف آ رہے ہیں ان کو کامل، ان کا جو سکون تشدید ہے بشکل تشدید، اس کو کامل ادا کرنا ہے، اخ، خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اخ، اس میں زیادہ غرغرہ پیدا نہیں ہوگا، جیسے اخ، اس قدر بھی اس کو ادا نہیں کریں گے، اخ، 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 تو پیش ادا کیا تو ہونٹ گول، اور جب خا کی زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، اخ، سطر نمبر 9، اب، 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 یہ با کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے، ماشاءاللہ۔ تو یہ مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید کی علامات، لہذا خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اب، اب، اب۔ اب اسی طرح حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں اور اس پر وقف کریں گے تو اب، 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 یہ طریقہ ہے، یعنی جماؤں کے ساتھ خوب قلقلہ ظاہر ہوگا جب مشدد ہوں گے اس پر وقف کریں گے تو، اب، 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 ام، ام، ام۔ یہ بھی قاعدہ ہم نے سابقہ اسباق میں بھی سیکھا تھا کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ان میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، ان میں غنہ کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے۔ غنہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ اگرچہ غنہ کی 2 قسمیں ہیں، غنہ آنی اور غنہ سمانی، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا۔ غنہ آنی کی کوئی مقدار نہیں، وہ نون اور میم کی صفت مستقلہ ہے، مستقل صفت ہے اس کی، یعنی اس کی خوبی ہے ایسی کہ جب نون اور میم ادا کریں گے خود بخود ادا ہو جائے گی، جیسے وما، تو یہ میم کا مخرج جو ہے ناک کی طرف نہیں ہے، بس ناک سے جو آواز گزری ہے یہ غنہ ہوا، اور یہ غنہ زمانی ہے جو اس کی مقدار نہیں ہے، اور غنہ آنی تھا جو جس کی مقدار نہیں، اور غنہ زمانی جو زمانے میں پایا جائے، یعنی وہ سبب کا محتاج ہے۔ غنہ آنی صفت لازمہ ہے، وہ کسی سبب کی محتاج نہیں، ان کے ساتھ مستقل ہے۔ آنا، آنا، اب نون کا جو مخرج ہے، نون کہیں گے تو ناک سے آواز بھی لوٹ رہی ہے، تو اس کی کوئی مقدار نہیں، اور یہ غنہ آنی ان دونوں حروف نون اور میم کی صفت لازم ہے، صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ اور غنہ زمانی جو ہوتا ہے وہ سبب کا محتاج ہوتا ہے، جیسے ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ غنہ زمانی ہے، یہ سبب کا محتاج ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف اخفاء کا محتاج ہے کہ حروف اخفاء آئیں گے، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ ہوگا، سبب پایا جائے گا تو غنہ ہوگا، اور یہ غنہ زمانی کہلاتا ہے، اس کی مقدار ہے، ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جاتا ہے۔ اور نون میم جب مشدد ہوں تو ان میں بھی غنہ زمانی ہی پایا جائے گا، اور اس کی ایک الف کی مقدار ہوگی، اس لیے کہ جب مشدد ہوں گے تو غنہ ہوگا، یہ سبب ہے۔ جب ان پر تشدید آئے گی نون اور میم پر
تو غنہ کریں گے. جیسے ان اللہ و ملائکہ ہم پڑھتے ہیں نا مشہور آیات مبارکہ ہے, تو ان اللہ, اب اس کو ان اللہ اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے, اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد ہے. اسی طرح عما یتساءلون, تو اب میم پر کیا ہے تشدید ہے, تو اس میں غنہ کریں گے. تو نون اور میم جب بھی مشدد ہوں تلاوت کے دوران, جب بھی مشدد ہوں گے تو ان میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اور غنہ کا مخرج کیا ہے؟ ناک کا بانسا. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنے کو, اور ایک الف کی مقدار یہ آواز ظاہر ہوگی تو غنہ کہلائے گا. اما, 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 اما. اگر اس میں غنہ نہیں کریں گے دوہرا تو پڑھا جائے گا اما, تو اب اس میں غنہ نہیں, اما دوہرا پڑھا گیا. مگر غنہ کرنے کی وجہ سے اس میں زیادہ دیر لگی کہ اما, اما, اما. سطر نمبر 10. اوّا, اوّا, واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. اوّا, اوّا. حمزہ کی زبر میں بھی آواز اور منہ کھلے گا, اور جب واو کی زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے. اوّا, اوّا. اس کو بغیر ہونٹ گول کیے نہیں پڑھیں گے, جیسے اوّا ایسے نہیں پڑھیں گے. اوّا, 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 اوّا. افّا, 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 افّا. فا کو اس کے مخرج سے جمعوں کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ اس پر تشدید ہے, اور اس کا مخرج ہے اوپر کے, ماشاءاللہ, اوپر کے دانت, اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ, یہ مخرج ہے فا کا. افّا, 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 افّا. سطر نمبر 11. اللہ, 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 اللہ. ان, 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 ان. اس پہ غنہ کیوں کیے؟ اس وجہ سے کہ نون مشدد ہے. ماشاءاللہ, نون اور میم جب بھی مشدد ہوں گے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ان, ان, ان. سطر نمبر 12. الرا, را پر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے, را پر پیش ہوگا, را کو پر پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. یہاں را پر زبر ہی آ رہی ہے. الرا, ارا, ارا, ارا. را کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو را میں کپ کپاہٹ سی ہوگی, کپ کپی پیدا ہوگی, جسے کہتے ہیں تکرار. یہ مشابہت تکرار ہے اس میں, اور مشابہت تکرار کے بغیر ادا کریں گے تو را را پڑھا جائے گا. اللہ, اللہ. تو اللہ پڑھنا درست نہیں ہے, را پڑھنا درست نہیں, بلکہ را, را میں ہلکی سی کپ کپاہٹ ہوگی, اور اس کو اتنا بھی تکرار اس میں نہ ہو کہ جیسے را کہ ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائیں. تو ایک تو مکمل تکرار سے بچیں کہ ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہوں, اور اس بات سے بچیں کہ بغیر کپ کپی کے بھی ادا نہ ہو, بلکہ
اس میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہوگی، ہلکا سا تکرار ہوگا، یعنی تکرار کی مشابہت اختیار کریں گے. ار، ار، ار. اب اس کو جیسے ار تو یہ بہت سی راہ پیدا ہوگی. ار، محسوس کر رہے ہیں آواز کو؟ تو اس طرح پڑھنا غلط ہے. ار، ار، ار. اج، اج، اج. اج، اج، اج. جیم کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے. اس پر تشدید ہے، لہذا خوب جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے. اج، اج، اج. سطر نمبر 13. اش، اش، اش. اش، اش، اش. ای، ای، اوی. ای، ای، اوی. اب جیسے ایاک نعبد، اب یہاں یا مشدد ہے. ایاک، اس کو ایاک نعبد اس طرح نہیں پڑھیں گے جیسے بعض پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک، تو اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ انشاءاللہ ان بنیادی قواعد پر توجہ رکھیں گے، چونکہ مدنی قاعدہ یہ بنیاد ہے اور یہ تمام علامات قرآن پاک کی تلاوت کے دوران موجود. لہذا خوب توجہ کے ساتھ ان قواعد پر پختگی حاصل کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ تلاوت میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. ایا، ایا، اویا. سطر نمبر 14. ربی، ربی. ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو. ماشاءاللہ، یہ بھی قاعدہ آپ کو یاد ہے. واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر. ماشاءاللہ. تو یہ قواعد اپنے ذہن میں رکھیں. تو یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. ربی، ربی ہی. ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑا زیر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے کہ کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے. ربی ہی. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ربی. اب با کے نیچے صرف زیر ہے تو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. ربی، ربی، ربی ہی. ان، ان. یہاں نون کو دراز کیا. نون کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدہ. دیکھیں نا، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے نون پر. الف سے پہلے زبر ہے، لہذا الف مدہ ہوگا. ان. اور نون میں غنہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ نون مشدد ہے. ان، انی، ان، ان، انی. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان قواعد کی خوب مشق کیجیے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیے. انشاءاللہ عز و جل تلاوت کے دوران جب بھی یہ قواعد آئیں گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہوگا. لہذا ان تمام قواعد یہ بنیادی قواعد ہیں اور بہت ضروری قواعد ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ان تمام قواعد کو سیکھ کر، یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ اچھے اور خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ خوب نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا.
اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ الکوثر، اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورہ کوثر اما سپارے کی یہ نکال لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے، اس کے اصلی مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، حرکات کو صحیح درست طریقے سے جو اس کا معیار ہے اس کے مطابق ادا کرتے ہوئے، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے اور دیگر مدات کو مزید کھینچ کر ادا کریں گے، اور حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ تمام قواعد پر عمل کرتے ہوئے اچھے انداز میں، یعنی خوبصورت انداز میں، اچھے لہجے میں، اچھا لہجہ کہتے ہیں ترنم کو، اور قرآن پاک کو اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب ہے۔ لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجہ یعنی جو ترنم ہے قرآن پاک میں جو لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ تجوید کا جز نہیں ہے، تجوید کا جز نہیں ہے۔ وہ لہجہ جس سے قواعد و تجوید بگڑ رہے ہوں ایسا لہجہ جائز نہیں۔ ہاں ایسا لہجہ کہ جس سے قواعد و مخارج و تجوید نہ بگڑتی ہو، ایسا لہجہ لگانا اور اس لہجے میں پڑھنا ثواب ہے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قواعد و مخارج اس میں نہ بگڑیں، اس کا بگاڑ پیدا نہ ہو کہ کہیں حرکات کھینچ رہی ہوں، کہیں سے حروف مستعلیہ باریک ہو رہے ہوں اور دیگر حروف جو ہے وہ باریک حروف پر ہو رہے ہوں اور اس طرح قلقلہ نہ ہو اور قواعد بگڑ رہے ہوں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ پڑھیں، لیکن قواعد و تجوید جو ہے مخارج کا، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اچھے انداز میں پڑھیں، اور جیسا مشق کروائی جا رہی ہے اس آواز کو پک کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید اچھے انداز میں پڑھنے میں کامیابی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر حرف جو ہے واضح ادا ہو، عمدگی کے ساتھ، اور نکھرا ہوا سنائی دے، نکھرا ہوا ادا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا، اس نون، یہ نون مشدد ہے، اس نون پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، اور اس کے ساتھ الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ مدات کا سبق جب مدنی قاعدے میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کا قاعدہ بھی ہم سیکھیں گے۔ لہذا اوپر آپ لکیر دیکھ لیں، الف مدہ کے اوپر یہ علامت ہے، اس کو مزید کھینچا جاتا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار نہیں بلکہ اس سے زیادہ 2-2.5 الف کی مقدار میں کھینچا جاتا ہے، دراز کیا جاتا ہے۔ اور غنہ کر کے پھر اس کو کھینچیں گے، کھینچنے کے بعد اعطی، تو عین جو ہے اس پر جزم ہے، عین ساکن ہے، لہذا اس کا سکون کامل ادا کریں گے۔ اعطی، طا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے یائے لین کا قاعدہ ہے، نرمی کے ساتھ
معروف طریقے سے ادا کریں گے. نون پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. کوثر، یہاں واو لین کا قید ہے، لہذا نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے. اور را کو آخر میں ہم ساکن کریں گے وقف کی صورت میں. وقف کہتے ہیں ٹھہرنے رکنے کو، اور جو کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہو اس پر اگر زبر زیر پیش، یعنی تینوں حرکات زبر زیر پیش اور تنوین میں سے دو زیر دو پیش ہوں تو اسے کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. اور اگر دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے علی من سے علی ما. اور گولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر ادا کریں گے، جیسے صلاتن صلاح، زکاتن زکاہ. تو اس طرح جب وقف کریں گے تو اب یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. یہ وقف کی جو ہے کیفیت ذہن میں رکھیے گا، وقف کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے گا کہ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے، جس پر آپ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، اس پر زبر زیر پیش، یعنی تینوں حرکات میں سے کوئی علامت ہے، زبر ہے زیر ہے پیش ہے تو ساکن کر دیں گے، اور تنوین میں سے دو زیر دو پیش ہوں تو ساکن کر دیں گے، اور دو زبر ہوں تو الف سے بدلیں گے، گولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے. یہ وقف کی صورت، اس کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں کوثر، را پر کیا ہے؟ زبر. اب کوثر پہ ہم نے وقف کیا تو را پر کیا کریں گے؟ را کو ساکن کر دیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اعطی، تو کو پر پڑھیے اور تو کو پر کرتے ہو، توئی نہیں ہے، توئی، تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. اعطی، توئی نہیں پڑھیں گے. اعطی، اعطیناک الکو، دونوں کاف باریک ہیں، یہ ڈنڈی والے کاف ہیں، دونوں باریک ہیں. کوثر، تو را ساکن کر دی، را سے پہلے زبر آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ، فَصَلِّ، لام پر کیا ہے؟ تشدید ہے، لہذا لام کو دوہرا پڑھیں گے، دو مرتبہ پڑھیں گے. فَصَلِّ، فَصَلِّ، آج جس کی ہم نے مشق کی. اسی طرح لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ، اب کاف پر آگے زبر ہے تو بغیر کھینچے لِرَبِّكَ، اس کو کھینچیں گے نہیں، کیونکہ حرکات زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. لِرَبِّكَ، آگے وَانْحَرْ، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حا ہے. اب ہم نے جو سابقہ سبق میں مدنی قاعدے میں اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں غنہ نہیں کریں گے، ظاہر پڑھیں. وَانْحَرْ، حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لی، اب لام کے نیچے زیر، دوسری لام کے نیچے بھی زیر ہے، تو دونوں لام کو، ان کی جو حرکت ہے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور آواز کو گرائیں گے. لی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
ان یا نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے، لہذا جب بھی نون مشدد ہو تو نون پر غنہ کریں گے. ان، اب اس پر ہم نے غنہ کیا، نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں. اسی طرح شانئک، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچا، اس الف مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. شانئک کا شانئک. تو یہ حرکات کا جو معیار ہے اس کی ادائیگی کا، اس پر خوب جو ہے مضبوطی سے عمل ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. جیسا کہ ہم نے سبق نمبر مدنی قاعدے کے 3 اور 4 میں حرکات کا سبق پڑھا اور اس کی خوب مشق کی. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یہ طریقہ ذہن میں رکھیے گا. تو شا، اس کو ہم نے کھینچا، آگے نی کا ہو، تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے. ان شانئک هو الابتر. ہاں کا جو پیش ہے اس کو کامل ادا کریں گے. ہو، اس کو کھینچیں گے نہیں، ہو ول نہیں پڑھیں گے بلکہ هو الابتر، هو الابتر. اب پہ کون سا قید ہے؟ قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ. ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.